اپنے سسر کی اگلی بات سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگے، ہمیں جہیز کا تو کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے۔ آپ کی بیٹی کی جو بھی ضروریات ہیں آپ لوگ وہ دے سکتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ اگر آپ مقررہ وقت پہ شادی کریں تو ہم اپنی بیٹی کو اس کی ضروریات کے مطابق کچھ نہ کچھ تو دے سکتے ہیں، لیکن اتنی جلدی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ شادی تو ہمیں مہینے میں ہی چاہیے، کیونکہ میرا ایک بھائی سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ اگلے مہینے ہی آئے گا۔ اب میں اپنی برادری کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال ہمیں جہیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، آپ شادی کی جو بھی تیاریاں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میرے والد بھی پریشان ہو چکے تھے، دبے چھپے لفظوں میں کہہ بھی چکے تھے کہ ہم اتنا جہیز نہیں دے سکتے۔ بہرحال ان دنوں میں وہ بے حد پریشان تھے، کئی جگہ سے قرضہ مانگ چکے تھے اور میں بھی پریشان تھی۔ میرے بھائی کی دبئی میں ابھی تک بہت اچھی اور ہائی فائی نوکری نہیں لگی تھی کہ وہ میری شادی کا خرچہ اٹھا پاتا، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ میں کوشش کر کے بارات کے کھانے کے لیے انتظام کر دوں گا، اپنی کمپنی سے کچھ پیسے لون لے لوں گا، لیکن آپ لوگ شادی کو لیٹ نہ کریں، یہ نہ ہو یہ لوگ رشتہ ختم کرنے کی بات کریں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مجھے عاشر سے بات کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ جہیز کا کوئی تقاضا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سرسری سی بات کی ہو یا یوں ہی کہہ دیا ہو۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، میری والدہ نے میری خالہ سے، میرے ماموں سے بات کی۔ میری 2 خالہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ تم فکر ہی نہ کرو، ارم ہماری بھی بچی ہے۔ شادی کے جوڑوں کی تیاری میری دونوں خالہ نے مل کے کی تھی، یہاں تک کہ بارات کا جوڑا بھی اور کچھ کپڑے عاشر کے بھی تھے۔ ماموں کہنے لگے کہ مہندی گھر پہ ہی کر لیتے ہیں، جو مہمان گھر کے ہوں گے ان کا کھانا میں کر دوں گا۔ چچا اور پھپھو نے تو ذرا سا بھی آسرا نہیں دیا۔ میرے والد ان دنوں ادھار مانگ رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے والد کی ساری جمع پونجی ہماری تعلیم پہ لگ گئی تھی۔ وہ کہتے تھے اچھی تعلیم ہوگی تو تم لوگ خود کچھ کما لوگے۔ میں بھی جاب کرنا چاہتی تھی۔ اپنے باپ کو اتنا بے بس دیکھ کے میرا دل کٹ رہا تھا۔ بہرحال سوچ لیا تھا کہ فرنیچر تو عاشر نے ابھی چند مہینے پہلے ہی لیا ہے، اب باقی ہر چیز گھر میں موجود ہے تو سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ بعد میں عاشر کو رضامند کر کے میں کوئی جاب بھی کر لوں گی۔ لیکن مہندی کی صبح صبح میری ساری خالہ، ماموں، میری سب کزن سب آ گئے تھے۔ میری ایک کزن کو میک اپ بھی کرنا آتا تھا، مہندی بھی لگانی آتی تھی، اس لیے سمجھے کہ پارلر کا خرچہ بھی بچ گیا تھا۔ میرا بھائی بھی دبئی سے آ چکا تھا، صرف چند دن کی چھٹیوں پہ۔ ہمارے گھر میں تو جیسے رونق لگی ہوئی تھی۔ مجھے فرصت ہی نہیں تھی کہ میں عاشر سے بات کرتی، حالانکہ روز اس کی کال آتی تھی۔ خود بھی بتاتا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی مہمان آنے شروع ہو چکے ہیں، مہندی بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے تھے۔ میرے والد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم مہندی اپنے گھر پہ کریں گے، آپ لوگ اپنے گھر پہ کر لینا۔ میں اپنی کزن سے مہندی لگوا رہی تھی جب میرے والد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری سہیلیاں، میری کزنز مجھے چھیڑ رہی تھیں، تنگ کر رہی تھیں کہ تمہارے ہاتھ پہ عاشر کے نام کا پہلا حرف لکھ دیتے ہیں۔ جب میرے والد کہنے لگے کہ اگر آپ کی ایسی کوئی ڈیمانڈ تھی بھائی صاحب تو آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی، یہ سن کے میرا دل مٹھی میں آیا۔ میں نے اپنی کزن سے کہا، الشبہ ذرا میرا ہاتھ چھوڑنا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، کہنے لگی کیا بات ہے ارم اپیا۔ میں اس وقت مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس تھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کمرے سے باہر آئی تو میرے والد بہت پریشان تھے، اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ میری والدہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ میری والدہ کہنے لگیں تمہارے سسر کہہ رہے ہیں کہ فرنیچر کا سامان جہیز میں بھیج دیں تاکہ ہم لوگ کمرے میں لگوا دیں، اور باقی کا جہیز بھی بھیج دیں تاکہ گھر میں سجا کے رکھ دیا جائے۔ حالانکہ ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم نے اپنی ساری جمع پونجی بچوں کی تعلیم پہ لگا دی۔ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی ایسی کوئی ڈیمانڈ ہے تو پہلے بتا دیں، کل شادی ہے۔ اور آج میری والدہ رونے لگی۔ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا، بھلا یہ کیا بات تھی؟ 1 مہینہ پہلے میرے والد نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کچھ نہیں دے سکتے، اور اگر انہیں اعتراض تھا تو سیدھی بات کرتے، رشتہ توڑ دیتے۔
آج میری مہندی ہے، میرے گھر میں مہمان بھرے پڑے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہیز دو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری ساری کزنز چپ چاپ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کہا میرا موبائل لے کے آؤ۔ یہ کہہ کے میں فوراً سے واش روم میں جا کے اپنے مہندی والے ہاتھ دھو چکی تھی۔ میری کزنز کہنے لگیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو مہندی لگائی ہے۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ تم۔ میں نے اپنے ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے صاف کیے، اپنا موبائل پکڑا اور کمرے کی گیلری میں چلی گئی۔ تیسری چوتھی بیل پہ عاشر نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیسی ہو؟ اب تو بس ایک دن کی دوری رہ گئی ہے۔ وہ اپنی اسی ٹون میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری آواز میں واضح نمی تھی۔ میں رو رہی تھی، شاید اسے احساس ہو گیا۔ کہنے لگا ارم کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو شادی جلدی چاہیے تو میرے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے تھے آپ کے کمرے میں سب کچھ موجود ہے۔ کہنے لگا ہاں تو ہے۔ میں نے کہا تو آپ کے والد یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا کوئی جہیز کا سامان ہے تو بھجوا دیں، فرنیچر سیٹ کروانا ہے، جہیز کا سامان گھر کے اندر سیٹ کروانا ہے، بتائیے مجھے۔ وہ کہنے لگا میں نے ابا سے صاف منع کیا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تو مجھے اب بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں اپنے ماں باپ کو یوں پریشان کر کے شادی نہیں کر سکتی۔ میری طرف سے آپ انکار سمجھیں عاشر صاحب، اور اپنے والد سے کہہ دیں کہ میں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا ارم کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، ایسی شادی جو میرے ماں باپ کو پھوٹ پھوٹ کے رونے پہ مجبور کر دے، مجھے وہ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا، لیکن اگلے لمحے عاشر کا پھر سے فون آیا۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، ضبط باندھ رہی تھی، لیکن بند نہیں رہا تھا۔ میں نے فون دوبارہ سے کٹ کر دیا، پھر اس کا فون آیا، میں نے پھر کٹ کر دیا، لیکن وہ مسلسل مجھے فون کر رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ یہاں سب مہمان آ چکے ہیں، میں ابا سے بات کر لوں گا، لیکن خدا کے لیے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر والوں کو آپ کے والد کے سامنے بار بار ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ 1 مہینہ پہلے بتا دیتے کہ انہیں جہیز چاہیے، انہیں بہو نہیں چاہیے۔ کہنے لگے میں ہوں نا، میں بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو صرف 1 گھنٹہ دے رہی ہوں، مجھے 1 گھنٹے میں جواب دے دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں، ورنہ بارات لے کے مت آئیے گا اور مجھے فون بھی مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد میرے سسر کا فون آیا میرے والد کے نمبر پہ۔ اس سے پہلے کہ میرے والد فون اٹھاتے میں نے ان کا فون پکڑ لیا۔ میں نے کہا لائیں ادھر دیں، میں بات کرتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی ارم چپ چاپ کمرے میں جاؤ، ہم بڑے بیٹھے ہیں نا۔ میں نے کہا بڑوں نے کیا بات کر لی امی؟ صاف کہہ دیتے کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے، رشتہ کرنا ہے کریں، نہیں کرنا مت کریں۔ پتہ نہیں اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہوئے لڑکی والوں سے سودے بازی کیوں کرتے ہیں۔ میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی خبردار جو تم باہر آئیں تو۔ میرے والد نے فون اٹھایا۔ میرے والد کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے، جو میرے دل پہ کسی کوڑے کی طرح سے لگ رہا تھا۔ میرے سسر نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا آپ لوگ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، میرے گھر پہ تماشا لگوا دیں گے۔ ارے بھائی نہیں دینا اپنی بیٹی کو جہیز تو مت دو، اپنی بیٹی سے کہو میرے بیٹے کے کان مت بھرے، ہم بھی برادری والے عزت والے لوگ ہیں، بارات آپ کے گھر لے کے آئیں گے، اور ہمارے گھر میں اتنی چارپائیاں تو موجود ہیں کہ آپ کی بیٹی کو سونے کی جگہ مل جائے گی۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا بابا انہوں نے کیا بات کی ہے؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں، تم نے عاشر سے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا ہاں کی تھی، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کا باپ کیا کیا باتیں سنا رہا ہے۔ میرے والد کہنے لگے کیوں کی تھی؟ بہرحال انہوں نے منع کر دیا ہے کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے۔ شادی کی ساری خوشیاں میرے دل سے اتر چکی تھیں، مہندی پہ بھی میں مسکرا نہیں سکی۔ اگلے روز میری کزن نے ہی مجھے تیار کیا، ایک مناسب سے ہال میں میری بارات آئی۔ کھانا میرے بھائی نے کر دیا تھا، بس 2-3 ڈشز ہی تھیں لیکن اچھی تھیں۔
لیکن میرے ساس اور سسر کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ میرے والد نے حق مہر میں زیادہ رقم نہیں لکھوائی تھی، ان سے پوچھ کے لکھوائی تھی کہ بھائی صاحب آپ کو جو بہتر لگے آپ لکھ دیں، میری بیٹی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نکاح ہو چکا تھا، عاشر میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ دودھ پلائی کی رسم پہ میری سب کزنز نے 20,000 مانگے، جو کہ بہت کم تھے، زیادہ نہیں تھے۔ تھوڑی سی ہنسی مذاق کے بعد، اس سے پہلے کہ عاشر دودھ پلائی کے پیسے دیتا، میرے سسر آ گئے۔ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں ہے ان فضول رسموں کو ادا کرنے کی۔ جس طریقے سے وہ دھاڑے تھے اس پہ عاشر نے بھی کچھ نہیں کہا۔ میرے والد میری سب کزن سے کہنے لگے بیٹا یہ رسمیں نہیں ہوں گی یہاں، چلو اٹھو یہاں سے۔ میں پہلے ہی بجھے دل کے ساتھ بیٹھی تھی، اس پہ اس طرح کی باتیں سن کے میرا دل اندر سے کٹ کے رہ گیا تھا۔ بہرحال رخصتی ہوئی، مجھے عاشر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ فرنیچر بھی نیا ہی تھا، لیکن باہر سے بحث کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارے ایسا نہیں ہے، سونے کے چھوٹے سے جھمکے ہی پہنا دیتے، میری بھی اپنی برادری میں عزت رہ جاتی، میری ساس کی آواز آئی۔ میرے سسر کہنے لگے ارے رہنے دو، کس سے بات کر رہی ہو، شادی سے پہلے اس لڑکی نے اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ میرے سسر نے یہ بات کہی تھی۔ عاشر کہنے لگا ابا میں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس کے والد پہلے کہہ چکے تھے کہ جہیز نہیں دے سکتے، تو آپ کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، برادری والوں نے جو باتیں ہمیں سنانی تھیں سنا دی، لیکن یاد رکھو میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم بیوی کی طرفداری کرتے رہو۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ میری ساس کہنے لگی جا کے اسے سمجھا دینا ہمارے گھر کے طور طریقے کیا ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اماں بتا دوں گا۔ اب جاؤں کمرے میں یا آپ کی کچھ اور باتیں بھی رہتی ہیں؟ میری ساس کہنے لگی سن رہے ہیں آپ کس لہجے میں بات کر رہا ہے یہ؟ میرے سسر کہنے لگے تمیز سے بات کرو اپنی ماں سے۔ عاشر چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آیا میں اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی۔ عاشر نے کنڈی لگائی، پھر میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، شاید یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ کہنے لگا ایکچولی ماں کا موڈ کافی خراب ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ سب وقتی غصہ ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تم پلیز مائنڈ مت کرنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیب سے میرے حق مہر کے 10,000 کی رقم نکال کے اس نے میری طرف بڑھائی، لیکن میں نے پیسے پکڑے ہی نہیں۔ کہنے لگا یہ تمہارا حق مہر۔ میں پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ عاشر نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا دیکھو میں باہر سے بہت کچھ سن کے آ رہا ہوں، آوازیں تم بھی سن چکی ہوگی، تمہاری خاطر میں نے اپنے باپ سے بہت جھگڑا کیا ہے، اس لیے پلیز۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور حق مہر کی رقم میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی رہی۔ کئی بار اس نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ شاید وہ چڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے ارم، کیوں پتھر کی مورت بن کے بیٹھی ہو؟ آج کی رات کا انتظار میں نے اس لیے تو نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک صرف آپ کی خواہشات اہمیت رکھتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، تمہاری خواہشات بھی اہمیت رکھتی ہیں، تم بھی اہمیت رکھتی ہو۔ پھر اپنی جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، اس کے اندر سے ایک سونے کی انگوٹھی نکالی۔ میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے کریں یہ حق مہر کے پیسے بھی رکھ لیں، یہ سونے کی انگوٹھی بھی بیچ کے اپنی والدہ کو سونے کے ٹاپس بنا کے دے دیں۔ میری بات پہ اسے شاید غصہ آیا۔ اس نے واپس ڈبیا میں انگوٹھی ڈالی، اسے بند کیا اور اٹھا کے بڑی زور سے زمین پہ پھینک دی۔ میں بری طرح سے گھبرائی، پھر فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دیکھنے لگی، مجھے لگا جیسے میرا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گیا ہو۔ الماری کے پاس گیا، الماری کا دروازہ کھولا، اپنے کپڑے نکالے، زور سے دروازہ بند کیا۔ واش روم کا دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔ شاید میں نے غلط ریئیکٹ کیا تھا۔ باہر سے وہ اپنے والدین سے اچھی خاصی سن کے آیا تھا، اوپر سے میرا رویہ، پتہ نہیں میں نے غصے میں آ کے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔
میں بیڈ سے کھڑی ہوئی، مخملی ڈبیا اٹھائی، ٹیبل پہ رکھ دی۔ کچھ دیر میں وہ اپنا نائٹ سوٹ پہنے واش روم سے باہر آیا۔ مجھے یوں کھڑا دیکھ کے کہنے لگا جاؤ چینج کر لو جا کے اور سو جاؤ، یہ کہہ کے اپنا تکیہ درست کرنے لگا۔ میں اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا عاشر آئی ایم سوری۔ اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا، پھر بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ ابھی بھی لہجہ سخت تھا لیکن میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا سوری۔ کہنے لگا ارم پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل تو پہلے ہی بھرا پڑا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کے کہنے لگا چاہتی کیا ہو یار، ایک بار بتا دو مجھے۔ میں نے کہا غصے میں زیادہ بول گئی تھی، سوری۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، جب باپ کی سن سکتا ہوں تو تمہاری بھی سننے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ پھر میرے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا اچھا جاؤ شاباش چینج کرو اور آرام کرو۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی تو پہنا دیں اور میری تعریف کریں، مجھے اپنے منہ سے یہ سب کچھ کہنا پڑا۔ وہ کہنے لگا یار ابھی موڈ نہیں ہے، کل کر دوں گا تعریف۔ میں نے کہا نہیں ابھی کریں۔ پھر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا عجیب لڑکی ہو ویسے، پہلے میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، اب چاہتی ہو کہ میں موڈ بناؤں۔ ابھی فی الحال ایسا بالکل بھی دل نہیں جا رہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا موڈ ٹھیک ہو جائے تو شروعات تم کر دو۔ اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ اس کی بات پہ میں نے برجستہ اسے دیکھا۔ وہ بھی حیرت سے کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، تم بھی محبت میں ابتدا کر سکتی ہو۔ میں نے کہا جی نہیں، میں آج کی مہمان ہوں اس لیے سٹارٹ آپ کریں گے۔ کہنے لگا میں نے کیا تو تھا، تم نے موڈ آف کر دیا، اب تمہاری باری ہے، کچھ ایسا کرو کہ میں بے اختیار ہو جاؤں۔ اس کا لہجہ مخمور ہوا اور مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے کہا وہ میری پہلی شادی ہے، مجھے شوہر کا موڈ بہتر کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں میری تو بیویوں کی لائن لگی ہوئی ہے نا، میں تو جیسے پرانا کھلاڑی ہوں۔ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، الماری میں سے ایک نائٹی نکال کے مجھے دی۔ کہنے لگا اچھا جاؤ چینج کر کے آؤ۔ میں یہ دیکھ کے نروس ہوئی لیکن میں وہیں بیٹھی رہی۔ میرے زیورات اسی نے اتارے۔ میری تعریف کرتے ہوئے اس کی نظروں کی وارفتگی مجھے بدحواس کر رہی تھی۔ کہنے لگا اب جاؤ اسے پہن کے آؤ۔ جب میں چینج کر کے آئی تو اس کی بے اختیاریاں عروج پہ تھیں۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی، میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ جب اس نے کروٹ بدلی مجھے لگا میں ابھی سوئی ہوں اور دروازہ کھڑک گیا۔ دروازے پہ دستک مسلسل ہو رہی تھی لیکن میری آنکھیں کھلنے سے انکاری تھیں۔ عاشر نے ہی مجھے ہلایا، کہنے لگا شاور لے لو، دروازہ میں کھول دوں گا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ صبح کے بس 8 بجے تھے، میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ عاشر پلیز کچھ دیر سونے دینا۔ وہ کہنے لگا دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینا، ابھی اٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میرے کپڑے عاشر نے ہی الماری سے نکال کے مجھے دیے۔ کہنے لگا تیار ہو جاؤ۔ میں واش روم میں چلی گئی، شاور لے کے باہر آئی تو عاشر کے کزنز کی بیوی میرے کمرے میں تھی، البتہ عاشر کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی چلو آؤ جلدی سے تمہیں تیار کر دوں۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی، میرا میک اپ اسی نے کیا۔ میک اپ کے دوران کہنے لگی آپ کی عاشر بھائی سے ملاقات کب ہوئی؟ یہ سن کے میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی آپ لوگوں کی محبت کی شادی ہے نا؟ میں نے کہا نہیں ہماری ارینج میرج ہے۔ میری بات پہ وہ ذرا سا مسکرائی۔ کہنے لگی جانے بھی دیں، ہمیں پتہ ہے ارینج میرج کیسی ہوتی ہے اور لو میرج کیسی ہوتی ہے۔ جتنی بحث عاشر بھائی نے کی تھی شادی کے دنوں میں، جتنے بار بار جھگڑے ہوئے تھے، ایسے تو وہ آپ کی اتنی حمایت نہیں لے رہے نا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محبت کی شادی ہے لیکن اسے ارینج میرج کا نام دے دیا۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن شاید اسے میری بات کا یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی خیر دنیا تو ہم نے بھی دیکھ رکھی ہے، کل تک تو عاشر بھائی خود ہی یہ کہتے تھے کہ سسرال ان کا ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، اور یہ کیا آپ کو 4 جوڑوں میں قبول کر کے لے آئے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔
میں نے اسے کوئی جواب دیا ہی نہیں کیونکہ مجھے عاشر نے منع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے تم بس چپ رہنا۔ بہرحال وہ مجھے باہر لے گئیں۔ میری ساس کے ماتھے پہ ابھی بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ نہ وہ اٹھ کے میرے پاس آئیں، نہ سر پہ پیار دیا، نہ دعائیں دیں۔ میں ان کے پاس جا کے انہیں سلام کرنے لگی تو اپنا رخ بدل کے کہنے لگیں وعلیکم السلام۔ پھر جس لڑکی نے میرا میک اپ کیا تھا اسے کہنے لگیں جاؤ تم لوگ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو، ناشتہ کروا دو۔ میں نے عاشر کی کزن کے ساتھ ہی بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ کچھ دیر دوپہر کو میں بھی اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ رات کو ولیمہ تھا۔ میری والدہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ تم خوش تو ہو، کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، میں بہت خوش ہوں، سب لوگ ٹھیک ہیں، کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ ولیمے کی رات میں کافی دیر عاشر کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا۔ رات کے 2 بجے میری نیند سے حالت خراب تھی۔ میں ویسے ہی تکیے پہ لیٹ کے سو گئی جب مجھے لگا کسی نے مجھے ذرا سا ہلایا ہو۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو عاشر تھا۔ کہنے لگا تم چینج کر کے لیٹ جاتی؟ میں نے کہا نہیں، وہ بس آپ کا انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ خود اس کی بھی آنکھیں نیند سے چور تھیں، پھر بھی اس نے مجھے وقت دیا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا۔ میری شادی کو بس 2-3 دن ہی گزرے تھے۔ ایک دن میں اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں دعوت تھی، حالانکہ بلایا تو میری ساس کو بھی تھا، سسر کو بھی، لیکن وہ لوگ نہیں گئے، میں اور عاشر ہی گئے تھے۔ میں نے شانزے کو بھی بہت کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، تو وہ کہنے لگی امی نے منع کیا ہے، آپ لوگ جائیں، میں پھر کبھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بہرحال میری ساس کا موڈ مجھ سے بہت خراب تھا۔ شادی کو 4تھا دن ہوا تو میری ساس نے کہا چلو بی بی باورچی خانے کا راستہ دیکھو۔ یوں تو مجھے میری امی نے کافی کچھ سکھایا تھا اور میں نے بنایا بھی بہت مزے کا تھا، لیکن میری ساس کہنے لگی پتہ نہیں کیسا عجیب سا کھانا بنایا ہے، ذائقہ ہی نہیں ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ میرے سسر کہنے لگے ہاں بھائی ڈگریوں والی بہو ہے، ہمارے جہیز میں بھی بس ڈگریاں لے کے آئی ہے۔ میرا چمچ میرے ہاتھ میں رکا۔ میں نے عاشر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ میرے سسر کہنے لگے میں نے تو کہا تھا اس کے باپ سے کہ میرے بیٹے نے فرنیچر ابھی ابھی لیا ہے، آپ لوگ فرنیچر کے پیسے کیش دیتے ہیں، ارے بچے کے کسی کام آ جائیں گے۔ لیکن چاول کھا رہے تھے، ساتھ ساتھ مجھے باتیں سنا رہے تھے۔ یہ بات تو میرے باپ نے مجھے بتائی تک نہیں تھی کہ ان لوگوں نے کیش پیسے مانگے ہیں۔ کہنے لگے پتہ نہیں ماں باپ اپنی بیٹیوں کو زیادہ تعلیم دلوا کے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سارے فرائض ادا کر دیے، ارے لاکھوں پڑھائی پہ لگانے کا کیا فائدہ، یہ کون سی کونسلر لگ جائے گی۔ ساری برادری کے سامنے ناک کٹ کے رہ گئی۔ کہتے ہیں ہمارا بیٹا شاید لڑکی کو بھگا کے لایا ہے، جو منہ اٹھا کے خالی ہاتھ لڑکی آ گئی، جہیز میں کچھ لائی ہی نہیں۔ یہ سن کے میں نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے جاتی عاشر نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اشارہ کرنے لگا کہ بیٹھی رہو۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، میں کیوں بیٹھ کے اس کے باپ کی باتیں سنتی رہتی۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک ہاتھ سے ہی چاول کھاتا رہا، پانی کا گلاس بھر کے میرے سامنے رکھ دیا، لیکن میں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا بلکہ آدھے چاول پلیٹ میں ہی چھوڑ دیے۔ سب لوگ کھانا کھا کے جا چکے تھے۔ میں نے پلیٹ برتن دھوئے، ساتھ ساتھ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ابھی میں برتن دھو ہی رہی تھی جب میری ساس کچن میں آ گئی۔ کہنے لگی دیکھو بہن، برتن آرام آرام سے دھونا، میرے جہیز کے برتن ہیں، میرے باپ نے پائی پائی جوڑ کے مجھے جہیز دیا تھا۔ میں نے کہا امی میں آرام سے ہی دھو رہی ہوں۔ کہنے لگی برتنوں کے پٹخنے کی آواز مجھے اپنے کمرے تک آ رہی ہے، ایک بھی گلاس ٹوٹا تو دیکھ لینا چھوڑوں گی نہیں تمہیں، خود تو تمہیں ایک چمچ تک نہیں لائیں۔ یہ کہہ کے وہ بھی چلی گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سب کچھ جہیز ہوتا ہے یا اسی لڑکی کی عزت ہوتی ہے جو جہیز میں ڈھیر سارا سامان لے کے آئے۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو عاشر اپنی کوئی ضروری فائل لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے فائل بند کر دی، اسے سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگایا اور لیٹ گئی۔ کہنے لگا ابا کی باتوں کو
زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں عادت ہے بولنے کی۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں سب کو بولنے کی عادت ہے، سب ہی باتیں سناتے ہیں۔ آپ کے کزن کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے بھاگ کے شادی کی ہے اس لیے جہیز نہیں لے کے آئی۔ برتن دھوتی ہوں تو آپ کی والدہ کہتی ہیں میرے جہیز کے برتن ہیں، اگر ٹوٹ گئے تو چھوڑوں گی نہیں۔ عاشر، میری کیا یہی اہمیت اور عزت ہے؟ میری تعلیم، میرا پڑھا لکھا ہونا یا میرا خدمت کرنا آپ کے گھر والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ بس میری تعلیم ان کے لیے تانا بن کے رہ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں تو میں جاب کر لیتی ہوں، آہستہ آہستہ اپنے جہیز کا سامان خرید لوں گی۔ وہ کہنے لگا فی الحال ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کے والدین کی یہ باتیں سن کے نہیں رہ سکتی، روزانہ کے یہ تانے نہیں سن سکتی۔ وہ کہنے لگا تم جاب کر بھی لوگی، سب کچھ خرید بھی لوگی، تب بھی باتیں سننی پڑیں گی، اس لیے ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ باتوں کو زیادہ سر پہ سوار کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے لیے یہ کہنا آسان ہے۔ کہنے لگا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو کیا تم میری بات نہیں سنو گی؟ بس امی اور ابا کو کبھی بھی آگے سے جواب نہیں دینا پلیز۔ پھر کہنے لگا چلو باہر چلتے ہیں، آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت؟ رات کے 12 بجے۔ کہنے لگا اور کیا، رات کے 12 بجے ہی تو جانے کا مزہ آتا ہے۔ چلو نا آؤ، تمہیں آئس کریم کھلا کے لاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے امی ابو کچھ بولیں گے نہیں آپ کو؟ کہنے لگا اس وقت سب لیٹ جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ مجھے چوری چھپے لے کے جائیں گے؟ کہنے لگا اور کیا، چوری چھپے جانے کا اپنا مزہ ہے۔ میں نے کہا آپ تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر میں کہیں جاؤں نا۔ تو کہنے لگا میرا مطلب تھا دن کے وقت میں تمہیں خود لے کے جاؤں گا۔ ابھی تمہیں کیا ٹینشن ہے، چلو جلدی سے چادر پہن لو نا، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آ کے کہنے لگا چلو جلدی آؤ، جلدی کرو۔ میں اپنی ہیل والی چپل پہننے لگی تو کہنے لگا یہ مت پہنو، آواز گونجے گی، کوئی اور چپل پہن لو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے سینڈل پہن لیے۔ عاشر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ مجھے باہر تک لے کے گیا، بالکل چوروں کی طرح۔ پھر مین گیٹ بھی آہستہ سے کھولا، اپنا موٹر سائیکل باہر نکالا، میں بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ دروازہ بڑے آرام سے اس نے بند کیا، پھر مجھے بٹھا کے اپنے ساتھ ایک آئس کریم پارلر لے گیا۔ ہم نے آئس کریم کھائی، بہت باتیں کی، کافی دیر ہو گئی تھی۔ سڑکوں پہ موٹر سائیکل پہ مجھے گھماتا رہا، ہم لوگ ہنستے رہے، باتیں کرتے رہے۔ رات کے 2 بجے ہم لوگ گھر واپس آئے، اسی طرح چوروں کی طرح آ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بہرحال جو بھی تھا میرے لیے ایک اچھا ایڈونچر تھا۔ شادی کو 12 دن گزرے تو میں نے کہا عاشر کیا ہم ہنی مون پہ کہیں نہیں جائیں گے؟ کہنے لگا ہنی مون پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ وہی سب کچھ کرنا ہے جو ہم کمرے میں بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ وہ شوق ہوتے ہوئے مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ میں نے کہا انسان گھومتا پھرتا بھی ہے اور ایک دوسرے کی سنگت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، ایک یادگار رہ جاتی ہے، آپ کو نہیں لگتا؟ کہنے لگا لگتا تو ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا بس 3 دن کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں۔ کہنے لگا دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ابھی نہیں جا سکتے۔ بڑے پیار سے وہ مجھ سے کہتا تھا، میں انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ آہستہ آہستہ گھر کے کافی کاموں کی ذمہ داری میرے سر پہ آ چکی تھی۔ شانزے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اگر کبھی وہ کچن میں میرے ساتھ ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی بھی تو میری ساس اسے ٹوک دیتی تھی، کہتی تھی کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی، سسرال میں آگے جا کے کام ہی کرنا ہے۔ بہرحال میں نے واقعی اپنے سسرال والوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ عاشر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میرا ایک چھوٹا دیور بھی تھا لیکن وہ بیرون ملک میں جاب کرتا تھا۔ ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، لیکن میرے ساس سسر بس اسی کے گن گاتے نظر آتے تھے، حالانکہ سارا خرچہ عاشر نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک بار عاشر آفس سے گھر آ چکے تھے، کہنے لگے میری کمپنی مجھے 1 مہینے کے لیے دبئی کی کمپنی میں بھیجنا چاہ رہی ہے۔ میرے سسر کہنے لگے ہاں تو تمہیں جانا چاہیے، لیکن میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں رو رہی تھی۔ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا آپ کہیں نہیں جائیں گے،
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگا اچھا نا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم رو تو مت، اس طرح سے میری تنخواہ بڑھ سکتی ہے، مجھے فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتی، میں کچھ نہیں جانتی، اور پھر آپ ہیں تو آپ کے گھر والوں کی باتیں سہنا برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ آپ میری بات سن لیتے ہیں، مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ میں اس کے ساتھ لگ گئی، وہ میرا سر سہلانے لگا، کہنے لگا 1 مہینے کی تو بات ہے یار، میرے لیے تم سے دور رہنا کون سا آسان کام ہے، لیکن کام کاروبار بھی تو کرنا ہے نا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، اتنی تنخواہ بس ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میرا جانا ضروری ہے، میرے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ میں بے حد اداس تھی، عاشر سے ناراض بھی ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آنے لگا تو میں نے ہاتھ بھی پیچھے جھٹک دیا، کروٹ بھی دوسری طرف لے لی۔ کہنے لگا دیکھو بور مت کرو، تمہیں پتہ ہے 1 مہینے بعد آؤں گا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، میرے کہنے سے کون سا رک جاؤ گے۔ بہرحال میں نے اسے واقعی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ 3 دن بعد اس نے جانا تھا، 3 دن بس وہ مجھے مناتا ہی رہا، لیکن میں بھی اپنی بات پہ ڈٹی رہی کہ شاید میری وجہ سے جانا کینسل کر دے۔ جس دن اس نے جانا تھا میں اس کا سامان پیک کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا بیگ بند کیا وہ بڑی عجلت میں کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کے جانے میں بس آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں اس کی عجلت دیکھ کے حیران تھی، بالکل تیار تھا۔ پھر میرے پاس آیا تو میں اس کے بیگ کی زپ بند کر رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کھینچا۔ میں بے ساختہ اس کے ساتھ لگی۔ کہنے لگا 3 دن بہت تنگ کیا تم نے، لیکن اتنی شرافت سے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ اس بار میں نے نہیں روکا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ہونٹوں پہ جھکتا، عاشر، باہر سے میرے سسر کی آواز آئی۔ وہ پیچھے ہٹا، اندر سے ہی بولا جی ابا۔ وہ کہنے لگے سامان پیک ہو گیا تمہارا؟ کہنے لگا جی ہو گیا۔ پھر میرے قریب ہوا، عاشر، پھر میرے سسر نے پکارا جی۔ عاشر ضد ہوا، ارے وہ میرے دوست اسلم سے بات ہوئی تمہاری؟ میں نے اس سے کہا تھا تمہاری رہائش کا انتظام کر دے۔ عاشر کہنے لگا جی ابا، اسلم انکل سے بات ہو گئی تھی۔ پھر وہ میرے قریب ہوا۔ اس سے پہلے کہ میرے ہونٹوں پہ جھکتا دروازے پہ دستک ہوئی۔ ارے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہے، باہر آؤ۔ اس بار مجھے غصہ آیا۔ میں نے